بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے درمیان جو تنازع تھا، جو چپکلش تھی، وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے تحت جو قبضہ چھڑانے کی فورس پیرا تھی یا جو ڈی سی کو اختیار دیے گئے تھے اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جناب کس طرح انتظامیہ جو ہے وہ عدالتی اختیارات میں مداخلت کر سکتی ہے، کیونکہ جائیدادوں کے فیصلے کرنا، ملکیت کے فیصلے کرنا عدالتی اختیار ہے۔ آج اس انتہائی اہم ترین موضوع پر ہم بات کریں گے کہ اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مزید ہیئرنگ میں کیا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ شاہ جی خیریت ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ شاہ جی اس پہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز کی تھی، اس کے الحمدللہ بڑے لوگوں نے یوز کیا، بہت اچھا رسپانس دیا، لوگوں نے بہت سے کامنٹس بھی آئے۔ اچھا، اس پہ اب جو مزید ڈیولپمنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ابھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں جو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ عدالتی اختیار میں کس طرح مداخلت کر سکتی ہے۔ اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ صورتحال جائیدادوں پر قبضوں کی کیا ہوتی ہے۔ ناظرین کو ذرا واضح کریں کہ اس وقت یہ پورے جو کیس ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ چودھری صاحب، جو قبضے کی صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ مکانوں سے، پلاٹوں سے، مارکیٹوں سے، دکانوں سے لے کے زرعی زمینوں تک، ہاں جی، یعنی جو قبضہ ہو جاتا ہے، یہ حالت ہوتی تھی کہ ایک شریف آدمی جو ہے وہ اگر زمین کو ٹھیکے پہ دیتا ہے تو اس کا ٹھیکہ واپس نہیں ہوتا، واپس نہیں ہوتی تھی۔ ایک شریف آدمی، ایک بیوہ کہہ لیں، بیوہ کیا مقصد آدمی کہہ لیں، ریٹائر آدمی ہے، وہ اگر ساری زندگی کی پونجی سے اس نے ایک مکان بنایا ہے، وہ اپنا مکان کرائے پہ دیتا تھا، سر وہ واپسی نہیں ملتی، واپسی نہیں ملتی تھی، پلاٹوں پہ قبضے، شہروں میں جو ہے قبضے کر لیتا تھا، اور بلکہ سر جھوٹے رجسٹری کے 2 نمبر کاغذات بنا کے وہ اپنے نام اس کو کروا لیتا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ سارا کچھ چلتا تھا۔ اور لاہور میں تو شاہ جی بہت بڑے بڑے نام ہیں جو قبضہ مافیا کے جن پہ الزامات ہیں۔ جی میں اس طرف بھی چودھری صاحب آتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر کیا ہوتا تھا، اب جو قبضہ کرتا تھا نا سر، اس کا تو کچھ نہیں گیا نا، ہاں اس کا نہیں، پر نہ اس نے کیا ہے، مکان پہ قبضہ کیا ہے تو مکان کے اوپر اس کا کوئی پیسہ نہیں لگا ہوا، زمین پہ قبضہ کیا ہے، زمین کا نہیں لگا، دکان پلاٹ کسی پہ اس کا لگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس کی بیچارے کی جمع پونجی پوری زندگی کی لگی ہوئی ہے، تو سر وہ اس کے بعد جناب اس نے ایف آئی آر کٹانی ہے، پھر کیس چلنا ہے، پھر سیشن کورٹ جانا ہے، پھر اوپر کورٹ، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ۔ سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ وہ وکیل کے اخراجات کہاں سے بھرے گا؟ کہاں سے؟ ہاں جی، وہ سول سوٹ جو ہوتے تھے وہ سالوں سال چلتے تھے سر، سالوں سال چلتے تھے۔ سر میں مثلا ایسے ہی دوست ہیں کہ تو ان سے بات کر رہا تھا کہ یار رشتہ داروں کے آنا جانا، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو انہوں نے کہا شاہ صاحب 1980 کی یا 90 کی دہائی کے اندر پنڈی سے آتے تھے تو اتنا کرایہ لگتا تھا تو ہر ہفتے آ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا اب تو کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں، تو سر کرائے صرف اس کے لیے تو نہیں بڑھے نا، ہاں سب کے لیے۔ ایک بندے کو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جناب سیشن کورٹ آنا پڑتا ہے، ہائی کورٹ آنا پڑتا ہے، تو سر اگر دور دراز سے آتا ہے تو اس کے سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس کی رجسٹری اور کرایہ جو ہے آنے جانے کا، پھر اس نے صرف آنے جانے کا کرایہ نہیں، یہاں آئے گا کہ اس نے کھانا پینا ہے، کہیں رہنا پڑ گیا، یا وکیلوں کی فیسیں ہیں سر جی، اور اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال یہ ہے چودھری صاحب کہ میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آپ آتے ہیں اپنے کیس کے لیے، سر آپ کو صبح 9 بجے حاضر ہونا پڑتا ہے، اگر 8 بجے ہے تو 8 بجے حاضر ہونا پڑتا ہے۔ سر 3 بجے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ رجسٹرار جو ہے وہ کہہ کے بھائی تھوڑا کیس اگلی پیشی پہ یا جج صاحب نہیں آئے یا نمبر ہی نہیں آیا جناب، نمبر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ٹرینڈ ہے جو ایسا دیکھیں، وکیل ہے، پھر بندہ جو بھی آتا ہے نا بیچارہ، وہ کیا کرتا ہے کو ایک آدھ بندہ جڑا ہوندا ہے نا جنہوں کہتے ہیں سفارشی، یار ریڈی نا وہ جج دے وہ نال مقصد ریڈر نال، میں یہ سیشن کورٹ کے کہہ رہا ہوں ہے، سر اس کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے، ہاں بالکل، اس کا بھی کرایہ، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تو سر وہ تو اب اجڑ جاتا ہے سر۔ بلکہ یہ رپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن ہے ہی لوئر کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر فرض کریں مریم بی بی نے، مریم نواز صاحبہ نے ایک قانون بنایا کہ جس کے اندر ڈپٹی کمشنر کو اختیار دیے، ہاں جی، ڈپٹی کمشنر بہرحال اس کے اپنے ضلع کے اندر، ہاں ایک ضلع ہے اس کے اندر ہوتا ہے، تو سر اس کو اتنے دور دراز کے جو ہے نا نہیں۔ پھر سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم فریم جو ہے نا وہ دے دیا کہ اس کے 5-6 مہینے اس کے اندر اتنے دیر کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو حقدار ہے اس تک وہ آپ نے قبضہ لے کے دینا ہے۔ تھرڈ
سر ٹھیک ہے، میں عالیہ نیلم صاحبہ جو کہتی ہیں ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ہے، بڑی محترم ہے. ایک اور چیز سر، اگر ہائی کورٹ نے بھی کسی سے تفتیش کروانی ہے، تحقیق کرانی ہے، تو وہ انتظامیہ سے کروائے گا. انتظامیہ سے کرائے گی. سر ڈپٹی کمشنر کے پاس کیس آیا، ڈپٹی کمشنر دو دن آئی تفتیش کرا لے گا. بالکل. وہ کہے گا آگے ایس ایچ او اس علاقے کا، سر وہاں ایس ایچ او ایک علاقہ ہے، سر وہ جاتا ہے اس مطلب بندے جس کا مکان کے اوپر قبضہ گیا اس علاقے سے، سر وہ علاقہ محلے دار سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہوتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. سر کس کا ہے، کس کا ہے. ہاں ٹھیک ہے. سر اس سے گواہی لے کے تیجے دن سر مالک مکان جو حقیقی ہے اس کے حوالے کر دے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا نا کہ کورٹس کے اندر کیس در کیس لاکھوں کیس تو ہائی کورٹس کے اندر پڑے، اور پھر وکیلوں کے نقطے سر وہ ایک سے ایک نقطہ اٹھاتے جائیں گے، اس کو لٹکاتے جاتے ہیں وہاں پہ. ظاہر فیسیں تبھی ملنی ہے سر جی. آپ پہلی پیشی پہ کیس خارج کرا دیں گے تو آپ وکیل ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ہائی کورٹ کی فیس، وکیلوں کی فیس. ہاں بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جس کا کیس خدا نہ خاصا سپریم کورٹ تک پہنچ جائے سر، اگر فرض کریں کہ آپ کا ایک 5 مرلے کا مکان لاہور جیسے شہر میں ہے تو سر آپ سپریم کورٹ کا جو وکیل ہے اس کی 2 پیشیوں سے زیادہ کا وہ مکان نہیں ہوگا سر. تو اس حوالے سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے یہ قانون بنایا ہے تو عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں بالکل ٹھیک ہے، عدالتی اختیار کریں، لیکن اس کے کچھ بین جو ہے نا کہ غریب کا جو ہے وہ بھی سنی جائے، ٹائم فریم کریں. اور ٹائم فریم ہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم فریم ہے، اس کے بعد لٹکتا رہے. تو اگر انہیں یہ ہے کہ نہیں یہ عدالتی اختیار ہے تو بالکل عدالت کے اندر ہی مقصد وہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہے ہیں ڈپٹی، تو سر پھر عدالت کے تھرو ڈپٹی کمشنر کو بون کر دیں، ودن 6 منتھ یا جو بھی ٹائم ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کریں. شاہ جی میں ایک واقعہ آپ کو یہاں سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں اور محمود بھٹی صاحب ہیں، وہ ورلڈ وائڈ فیشن آئیکن ہیں، پاکستان کے بہت بڑا نام ہے، جو پیرس میں وہاں پہ ان کا کاروبار ہے. ان کا برانڈ جو ہے نا وہ جو پہنتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت وہاں کے امیر ترین جو یورپ کا یا انڈیا کا یا طبقہ پہنتا ہے. ان کی یہاں جائیداد تھی اور اس پر قبضہ کر لیا گیا. صحیح. اب وہ لاتعداد پریس کانفرنس کر چکے ہیں، ہائی کورٹ بھگت چکے ہیں، سپریم کورٹ بھگت چکے ہیں. وہ فرانس پیرس سے آتے ہیں یہاں پہ 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اور پیشیاں بھگتتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے الٹا ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے ان پر ہی کیس کر دیے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ اپنی جائیداد تو نہیں چھڑا سکے عدالتوں کے تھرو، الٹا وہ جو ان پر کیس بنائے گئے تھے نا وہ اس کے بدلے میں پیشیاں بھگتتے پھر رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر لوئر کورٹس ہیں وہاں پہ تو میں نے جیسے پہلے کہا وہ کرپشن کا گڑھ ہے. تو یہ جو مریم نواز صاحبہ کا اقدام ہے ہمارے خیال میں بہت اچھا اقدام تھا کہ جناب وہ فیصلہ ہو. ہاں اگر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ عدالتی اختیار میں مداخلت ہے ایگزیکٹو کی تو وہ کوئی قانون کیسے بنا دیں سر؟ وہ قانون آپ جو بتائیں. آپ نے ذکر کیا محمود بھٹی صاحب جی، تو سر کروڑوں نہیں اربوں پتی ہیں. ہاں بالکل. پوری دنیا کے اندر فیشن آئیکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اگر ان کو انصاف نہیں مل سکا تو ہمارے جیسے کو کیسے ملے گا؟ ہمارے جیسے یہ غریب بندہ اس کو انصاف. اور پھر یہ تو ایک سر مقصد بن چکی ہیں کہ 4 نسلیں چلتی ہیں. ہاں جی بالکل. اب بات یہ ہے، میں محترم عالمیہ یا نیلم صاحبہ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیفینس یا ڈیفینڈ اس لا کو کیا جاتا ہے جس کے تحت عوام کو بہت اچھے طریقے سے ریلیف ملے. لیکن جہاں ریلیف نہ مل رہا ہو تو اس سے بہتر کوئی چیز آ جائے تو اس کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے. آپ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، بالکل آپ کا احترام واجب ہے، لیکن جناب چیف جسٹس صاحبہ اگر اس سے بہتر کوئی قانون عوام کو ریلیف دیتا ہے تو عوام پھر اس کی فیور کرے گی. میں یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ معاف کرے کہ کسی عدالت کی یا آپ کی کسی حکم کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن بہتر جو چیز ہوگی عوام اس کی طرف جائے گی. اور میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے کے، تو ڈپٹی کمشنر جو ظاہر ہے اس ضلع کا ہوگا. بالکل. تو سر وہ اگر ایسا جو کوئی محلے کو جس طرح میں نے کہا تو 2.5 دن لگ دینے سر سارا کچھ ہوگا تو عوام پھر اس کی حمایت کریں گے. تو چیف جسٹس صاحبہ بھی آپ کہیں کہ جناب اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اختیارات میں مداخلت ہے عدلیہ کے تو اس کو راستہ نکالنے کہ جی آرڈیننس نہیں قانون بنا. تو اس طرح کی کوئی چیز کریں جس سے عدلیہ کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور جو گورنمنٹ نے مریم نواز صاحبہ نے قانون بنایا ہے اس کی بھی جو ہے عوام کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ بھی ملے. جی یہی تھا ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ جو بہت بیلنس ہے کہ محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ جو اگر سمجھتی ہیں کہ یہ عدالتی اختیار ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری لیں
کہ وہ مجوزہ ٹائم فریم میں قبضہ واپس دلوائیں گی. اگر ایسا عدالتی سطح پر نہیں ہو رہا یا نہیں ہو سکتا جیسا کہ ماضی کی مثالیں موجود ہیں, تو پھر بہتر یہی ہے کہ جو ایگزیکٹوز ہیں, جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں, اگر وہ کوئی انیشیٹو لے رہی ہیں تو ان کو لینے دیا جائے. اس کے لیے جو کوئی قانونی مشاورت درکار ہے یا قانون میں کوئی تبدیلی ہے وہ میل ملا کر لی جائے تاکہ عوام کا بھلا ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.